على خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و صحبہ درود پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو بزرگوں، کل بات ہو رہی تھی مضطر کی تھوڑی سی تشریح کی تھی. مضطر کا ترجمہ وہ ہے کہ نہ آگے پاؤں بڑھاتے بنتا ہے نہ پیچھے پاؤں ہٹاتے بنتا ہے. آگے جائیں گے تو بھی خطرہ، پیچھے جائیں تو بھی خطرہ، تو کریں تو کیا کریں. تو اس کیفیت میں یہ کسی پر مسلط نہیں کی جاتی ہے، بلائے ناگہانی انسان کو اس کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے. اور کبھی تکوینی طور پر ہوتا ہے. اللہ، وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، مسافر نہیں یار، اے عقاب، اقبال کو ستائیں گے. تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ جیپ آگے پڑھو، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ٹھیک، تو کبھی کبھی یہ آتی ہے لیکن ہر شخص پہ نہیں آتی ہے. یہ آتی ان پر کہ جو اللہ سے بہت کچھ مانگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ مجاہدہ ہے. جی، تو اللہ پاک رگڑے میں ڈال دیتے ہیں، پر تھوڑا سا رگڑا برداشت کرتا ہے، فوراً اوپر پہنچ جاتا ہے. اچھا بھائی، تو آگے نہیں بڑھتا، پیچھے نہیں ہٹتا، کرے تو کیا کرے. تو اس وقت اس کی ایمانی کیفیت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نہیں فیصلہ کریں گے، اس کی اپنی ایمانی کیفیت فیصلہ کرتی ہے کہ اب تو کوئی مخرج راستہ نہیں ہے، بس ایک ہی در بچ گیا ہے کہ اگر نجات مل سکتی ہے تو وہیں سے مل سکتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو دو واقعہ سناتا ہوں. ایک پرندہ تھا، اسماء الحسنہ ایک کتاب ہے عربی میں، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. پھر دوسرا واقعہ انسان کا سناؤں گا. ایک پرندہ تھا، اس کے پیچھے عقاب پڑا ہوا ہے. عقاب کی خوراک ہی پرندہ ہے زندہ. جی، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. شاہین کبھی کمپرومائز نہیں کرتا کہ آپ فریج کا گوشت کھلا دیے تو کھا لے گا. یہاں بھی جو لوگ عقاب پالتے ہیں تو فریج کا گوشت نہیں کھلاتے اس کو، وہ کھاتا بھی نہیں. زندہ پرندہ اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو شکار کر کے کھاتا ہے. جی، وہ اپنے مزاج کو نہیں بدلتا آپ لوگوں کی طرح، ہم لوگوں کی طرح کہ جیسا دیش ویسا بھیس. جی، جیسے حالات آئے ویسے ہی کام کر لیا، پھر بھی مسلمان ہی ہے. جی، شاہین سے جا کے پوچھو، وہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چاہے کسی کا ہو، امیر کا، غریب کا، فقیر کا. وہ کھائے گا تو زندہ پرندہ ہی کھائے گا. تو ایک پرندے کے پیچھے عقاب پڑا ہوا ہے، وہ اس سے جان چھڑانے کا. عقاب کی رفتار بہت تیز ہے اور پرندے کی رفتار چھوٹی ہے، لیکن پوری طاقت کے ساتھ عقاب سے بچنے کے لیے وہ پرندہ اڑ رہا ہے اور اپنے کو بچا رہا ہے. بچاتے بچاتے اس کو ایک درخت نظر آ گیا کہیں، چونکہ عقاب فضا میں شکار کرتا ہے یا کسی ٹارگٹ پر ایک دم زمین پر اگر کوئی ہے پرندہ یا جانور، خرگوش، کچھ بھی، تو ایک دم آئے گا، پکڑ کے لے کے چل دے گا. درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کا شکار نہیں کرتا وہ، کیونکہ وہاں کیسے جائے گا درخت. تو اس نے کہا جائے پناہ بس یہی ہے. تو درخت میں آ کر کے وہ پرندہ ایک ڈالی پہ بیٹھ گیا، چھپ گیا. کس سے بچنے کے لیے؟ عقاب سے بچنے کے لیے. اتفاق کریے کہ وہیں ایک شکاری بیٹھا ہوا تھا ایئر گن لے کے کسی پرندے کی شکار میں. تو اوپر اڑتا ہے تو عقاب پکڑ لے گا اس کو. عقاب منڈلا رہا ہے
کہ کب تک بیٹھے گا, یہ جیسے اڑے گا پکڑ لوں گا اس کو. اور شکاری نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا شکار آ گیا, تو اس نے ایم لے لیا. اب کرے تو کیا کرے, اچھا اوپر بھی دیکھ رہا ہے نیچے بھی دیکھ رہا ہے. میں آپ کو مضطر سمجھا رہا ہوں جی. تو کتاب میں لکھا ہے کہ اس پرندے کے دل میں اللہ کا ایک نام الہام ہوا. وہ پرندہ بھی کتنا پاک صاف پرندہ ہوگا. ہم لوگوں کو کہاں الہام ہوتا ہے جی, ہمیں تو گناہ کا الہام ہوتا ہے رات کی تاریکیوں میں, کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ایک بلو دیکھ لے جی, یہی نہ ہوتا ہے. پھر ایک دیکھ کر کے دوسرے کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے, پھر آگ لگ جاتی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض, قرآن کی تعبیر ہے. تو اس پرندے کے دل میں الہام ہوا کہ اللہ کا ایک نام ہے سلام. تو پرندہ پڑھنے لگا یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام. سلامتی دینے والا کون ہے؟ اللہ کے نام میں ایک نام سلام ہے نا جی. اللہ کے نام میں ایک نام اسماء الحسنی میں کیا ہے؟ سلام. السلام علی المؤمن. تو اس نے یا سلام کا ورد شروع کیا. اوپر جاتا ہے تو خواب پکڑتا ہے, نیچے اگر ڈالی پہ بیٹھا ہے تو شکاری شکار کر لیتا ہے. اب یہ حالت اضطرار میں ہے, تو اس نے کس کو پکارا؟ اللہ کو, جس کا ایک نام سلام ہے. اچانک جیسے ہی ایم لے کر کے شکاری بالکل کیا بولتے اس پر ہاتھ رکھ کے فائر کرنے والا ہے کہ اچانک زمین سے ایک بچھو نے شکاری کو ڈنک مارا. جیسے ہی ڈنک مارا تو یہ ہل گیا. کیا ہوا؟ ہل گیا. اور اس کی گولی سے فائر ہو گئی. کس سے؟ شکاری سے. اور یہ گولی شکار کی ہاتھ سے فائر ہو کر کی جا کے عقاب کو لگ گئی, اور پرندہ اڑ کے چلا گیا. شکار بھی شکاری نہ کر سکا, اور اوپر جو اڑ رہا تھا دشمن, اس دشمن کو بھی اللہ شکاری کے ہاتھ سے, جو پرندے کا شکار کرنے آیا تھا, اس کو اس نے اس کے دشمن کو راستے سے ہٹا دیا. تو یہ ہے مضطر. کیا ہے؟ یہ کیفیت انسان پہ ہوتی. لوگ دعا مانگتے بہت. میں کل ایک واقعہ سناؤں گا, آج ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, آج صرف ایک سناتا ہوں. ہم لوگ دعا نہیں مانگتے, ہم لوگ کھلواڑ کرتے ہیں. کیا کرتے؟ وہ کل سناؤں گا واقعہ حضرت جنید بغدادی کا جی. حدیث کے اندر ہے کہ دعا غافل دل سے جو نکلی ہے وہ قبول نہیں ہوگی. ہمارا مائنڈ ہوتا ہے کہیں اور زبان سے ہم الفاظ دہراتے رہتے ہیں. اس کا نام دعا ہے جی. ہاں, الفاظ دعا ہے, اس سے بھی مایوس آپ مت ہو جائیے. اس پہ ثواب ملے گا, ثواب سے آپ محروم نہیں ہیں. لیکن جو ٹارگٹ ہے آپ کا, وہ ٹارگٹ آپ کے رینج میں نہیں آئے گا. بات میری کان کھول کے سن لیں. ہم دعا مانگتے ہیں, الفاظ پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, لیکن نہ وہ دل سے نکلتا ہے اور نہ دماغ پہ وہ ٹارگٹ ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کیسے نہیں قبول ہوتی یار؟ دعا کیسے نہیں قبول ہوتی؟ ایک آدمی کو کسی نے کہہ دیا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت ہے, ایک وقت ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو اتنی ساری مٹی لے کر کے وہ بیٹھ جاتا تھا صبح سے شام تک. یا اللہ اسے سونا بنا دے, یا اللہ اسے سونا بنا دے. وہ بی کیا کیا ہوا تھا, MBA, معاف کر دینا بھائی, MBA والے سے جی, مارکیٹنگ والے. سونا بنا دے, سونا بنا دے, سونا بنا دے. سونا ہی نہیں بنتا تھا. تو ایک وقت اس کے جمعہ کے خیال میں یا تھک گیا دعا مانگ کے, تو کہتا ہے یا اللہ سونا نہیں بناتا تو اسے لوہا ہی بنا دے. وہ اسی وقت لوہا بن گیا. کیوں؟ جس وقت اس نے یہ بات کہی تھی تو دل اور زبان دو ٹینشن میں آ کے 100% دل سے کہہ دیا اس نے, اور اسی وقت وہ لوہا ہی بن گیا. اب کان پکڑ کے بیٹھنا, یا اللہ پلیز میری سوری, یا اللہ پلیز میری سوری. آپ لوگ یہ نہیں بولتے سورا سوری,
کوئی سوری موری نہیں. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ضرور. یہ شاید اقبال کا ہی بھی شعر. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ضرور, پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے ضرور. اس کو پر تو نہیں ہے لیکن جاتی ہے. ابھی کل پڑھ رہا تھا حافظ صاحب, تو مزے لیتے ہیں یار نا, ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا کیا پڑھتا ہوں میں, لیکن میں یہ کل پڑھ رہا تھا سورہ فرقان کی 2-3 آیت جی, یوم تشقق السماء ونزل الملائکۃ تنزیلا. آپ یقین جانیں اتنا مزہ آتا ہے کہ قرآن سے میں نے کیا بتاؤں جی. اسی لیے حافظ صاحب کہیں جو الفاظ اتنے جڑے ہوئے ہیں قرآن کی کریم کے کہ کہاں پر کون لفظ فٹ تھا, حافظ صاحب کی زبان سے وہ لفظ بدلا اور نظام درہم برہم ہو جاتا ہے کہ نہیں یہاں پر یہ جملہ فٹ نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہو رہا ہے, ربط ٹوٹ گیا. اچھا بھائی, ایک دفعہ اورنگزیب عالمگیر اورنگ آباد سے گزر رہے تھے, علاقے کا نام میں دماغ سے نکل گیا. تو ایک راستے میں ایک مسجد ہوتی تھی, ہمیشہ وہیں وہ نماز پڑھتے تھے, عادتاً ظہر یا عصر کی. مسجد میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے, دونوں آنکھ سے نابینا ہے, اور اس کو نہیں پتا کہ اورنگزیب آئے ہوئے ہیں. وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری آنکھ میں روشنی دے دیجیے, یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, مسجد سے آتا ہوں گھر سے تو کیچڑ لگ جاتا ہے, پتھر لگ جاتا, ٹھوکر لگ جاتا, یہ وہ اپنی بات کہتا تھا. تو کئی بار اورنگزیب نے دیکھا کہ یہ بڑے میاں مسجد میں دعا مانگ رہے. اورنگزیب اورنگ آباد کا واقعہ ہے, اورنگ آباد مہاراشٹر میں ایک جگہ. تو کئی ہر سفر میں دیکھتے تھے بڑے میاں دعا مانگ رہے ہیں, اور آنکھ ان کی درست ہی نہیں ہوئی, روشنی نہیں آئی, بصارت ان کو ملی نہیں, اندھے. تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا یہ دعا مانگتا ہے یا مذاق کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اتنے سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, بس ایک ہی دعا مانگ رہا ہے آنکھ میں روشنی آ جائے. اورنگزیب گئے ان کے پاس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھا کیا نام ہے, انہوں نے نام بتایا. کہا پتہ ہے آپ کون ہوں میں؟ کہا نہیں, کہا میں ابو المظفر اورنگزیب عالمگیر. کہاں ہو گیا؟ کہا بڑے میاں سنیے, میں اتنے دن کے لیے سفر میں اس راستے سے ایک مقام تک جا رہا ہوں, اور اتنے دن بعد واپس آؤں گا. آپ کو دیکھ رہا ہوں فور ایگزامپل, اتنے سال سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے آنکھ میں روشنی دے دے, روشنی دے دے, روشنی دے دے. تو آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہیں. تو کیا اللہ سمیع نہیں ہے, وہ سنتا نہیں ہے, وہ مجیب نہیں ہے, دعا قبول نہیں کرتا ہے, وہ معطی نہیں ہے, کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے, وہ غنی نہیں ہے, بے نیاز نہیں ہے وہ. سب کا جواب بڑے میاں نے دیا ہے. تو کہ آپ کی آنکھ کیوں نہیں ملی اب تک؟ اس نے کہا سن لیجئے, میں بتایا کوئی کتنے دن بعد واپس آؤں گا. جی اس شخص کا نام لکھو, کہاں رہا تو سارا ایڈریس لکھو اس کا. اگر اتنے دن میں آپ کی آنکھ کی بصارت روشنی واپس نہیں آئی تو میں واپسی میں آپ کا سر قلم کر دوں گا. جی نہ رہے گی بانس نہ بجے گی, تم کو تمہاری گردن ہی نہیں رہے گی تو تم کو روشنی کی کیا ضرورت ہے, صفایا کر دوں گا میں تیرا. یہ کیا تم نے ڈرامہ کیا ہوا, اتنے سال سے دعا مانگ رہا ہے. لے بھائی بڑے میاں کی تو ہوا ہی نکل گئی, ٹائر کی, ٹیوب کی نہیں, ٹائر کی ہوا نکل گئی. آج کل ٹیوب لیس ہے نا ٹائر, ہاں گاڑی والے سب جانتے ہیں, اس لیے میں آپ کی زبان بول رہا ہوں. ٹائر کی ہوا نکل گئی, مصیبت آ گئی. اب کیا مسئلہ پھنس گیا, اٹھا بڑے میاں کیا استنجا کر کے اچھی طرح سے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور پڑھنے کے بعد اب زار و قطار رو رہا ہے. کہا اے خالق ارض و سما, اتنے دن ہو گئے میں آپ سے آنکھ مانگ رہا تھا, لیکن آپ نے آنکھ نہیں دیا. اب تو میرے اوپر ایک ظلمات بعضها فوق بعض,
اب تو جان کی پڑ گئی ہے اور اورنگزیب میرے سر کو قلم کر دیں گے. تو اے اللہ تیرے خزانے میں سچ یہ ہے کہ اتنا ہے کہ تو دے دے کہ قیامت تک دیتا رہے گا, لیکن کوئی کمی کسی بھی چیز کی نہیں آئے گی. تو میں تو تجھ سے ایک آنکھ کی روشنی مانگتا ہوں. اپنے لباس میں گر گرا کے بل بلا کے خوب کس کے دعا مانگی. ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیری کہ دونوں آنکھ کی روشنی آ گئی. اب مستر سمجھ میں آ گیا. اس نابینا نے 10 سال تک حالت اضطرار میں دعا نہیں مانگی, لیکن جب جان کی آ گئی تو ویری بگ ٹینشن کریٹ. کس کا؟ جی جان کی پڑ گئی. تو اب اس نے اس کو پکارا اور اسی کو قرآن نے کہا اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اس کی برائی کو میں ٹال دیتا ہوں. اس کی برائی کو میں کب؟ حالت اضطرار میں. اضطرار کا مطلب کہ آگے جائیں تو خطرہ, پیچھے جائیں تو خطرہ. اب تو ہی میرا ہاتھ پکڑے گا, اب تو کوئی سہارا نہ رہا. اسی کو کہا ہے حدیث میں کہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ. اے اللہ کوئی جائے امان نہیں ہے, کوئی جائے پناہ نہیں سوائے تیرے تک. وہ جو قرآن میں کہا گیا ہے. تو دوستو دعا انسان کو توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے. دعا لوگوں انسان کو, اور یہ بات کل میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ العزیز. وقت ہو گیا 10 منٹ کے بجائے 15 منٹ ہو گئے جی. تو اس کا خیال رکھیے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں اس کی عظمت 100% انسان کے قلب میں ہو اور تذبذب کا شکار نہ ہو. تذبذب میننگ کنفیوزنگ. ہم لوگ دعا مانگتے ہیں, پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا. جی اکثر لوگوں کا حال یہ ہے, بولے صاحب ہماری دعا کیسے قبول نہیں ہوگی, کیسے قبول ہوگی, ہماری دعا ہی نہیں قبول ہوتی. تو یہ تو اللہ سے بدگمانی ہے. اس پر کل گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے دوستو. چلو سبحان اللہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت